کہ مالی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، مالی عبادت قبول نہیں ہوتی. جیسے آدمی نماز پڑھے تو اس کے لیے وضو شرط ہے، وضو نہ بنائے بنا وضو کے آ کے نماز میں داخل ہو جائے پہلی صف میں اول وقت پر، بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھ، لیکن وضو نہیں بنایا ہے، نماز ہوگی نہیں ہوگی. اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، لیکن وضو نہیں بنایا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی. اس کا رکوع رکوع نہیں، اس کا سجدہ سجدہ نہیں، اس کی نماز نماز نہیں. لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. ایسے ہی حرام مال، خیانت کا مال، چوری کا مال، اسے صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر آدمی 2 نمبر سے مال کمایا ہے، ڈونیشن دے رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، برباد ہے. نیکی نہیں ہے، ثواب نہیں ہے. زمانہ جاہلیت میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا تھا وہ ہم سب بہت جانتے ہیں حضرت کے متعلق. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، مشرکوں نے کیا اعلان کیا تھا؟ مشرک تھے، حرم کے پاسبان تھے، کعبہ کے پاسبان تھے، انہوں نے اعلان کیا یہ اللہ کا گھر ہے. مشرک ہے، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کا گھر بنانے جا رہے ہیں. اس میں 2 نمبر کا مال نہیں چلے گا، اس میں جوئے کا مال نہیں چلے گا، اس میں سود کا مال نہیں چلے گا، اس میں حرام طریقے سے کمایا ہوا مال نہیں چلے گا، زنا کا مال نہیں چلے گا، شراب کا مال نہیں چلے گا، نہیں لیں گے ہم. زمانہ جاہلیت میں مال کم ہو گیا، کعبہ آدھا ہو گیا. اب ہم جائیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کریں تو حتیم کا حصہ ہے. خانہ کعبہ کے مشرقی علاقے میں آپ دیکھیں جانب، وہاں پہ حتیم کا حصہ گھیرا ہوا ہے چاپ کی شکل میں، وہ کعبہ کا حصہ ہے. حتیم کو کعبہ سے الگ کیا گیا. کعبہ کی عمارت چھوٹی ہو گئی. کیوں چھوٹی ہو گئی تھی؟ ان مشرکوں کے پاس حلال مال کم تھا. حلال مال کہا اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے حرام مال ہم قبول نہیں کریں گے. سوچو 1400 سال پہلے مشرک رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں مسجد میں سب مال چل جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں کوئی احترام نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں سب مال چل جائے گا، سود کا مال چل جائے گا، حرام کا مال چل جائے گا. مسجدوں میں، مسجدوں کی دیواروں پر تو لکھنا چاہیے، ڈونیشن باکس جاؤ تو وہاں لکھنا چاہیے یہاں سود کا مال نہیں چلے گا، نہیں قبول ہوگا، نہیں لیا جائے گا. اپنی حلال کمائی لا کے ڈالے یہاں. زمانے جاہلیت مشرک رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اتنا پاس و لحاظ رکھا کہ ہمارے اللہ کے گھر میں، بیت اللہ کی تعمیر میں حرام مال نہیں استعمال کیا جائے گا. اس حلال مال کی کمی کی وجہ سے کعبہ کی بنیاد چھوٹی ہو گئی، حتیوں کو الگ کر دیا گیا. تو کہہ رہا تھا کہ حلال کمائی سے صدقہ دیا جائے، ڈونیشن دیا جائے، مدد کی جائے غریبوں کی، زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، اللہ قبول کرتا ہے. اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کیا جائے حلال کمائی سے. من تصدق بعدل التمرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی کھجور کے برابر اپنی حلال کمائی سے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. ولا يقبلها الا الطيب، اللہ تعالیٰ صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. ثم يربيها كما يربي احدكم الفلوها، پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. ایک کھجور صدقہ حلال کمائی کا بڑھتے بڑھتے کہاں بن جاتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، پہاڑ ایسا بن جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے. یہ احادیث کا مفہوم ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یہاں ثم تکون حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے. ایک کھجور کی کوئی قیمت نہیں آج کے زمانے میں، ایک کھجور کی کوئی قیمت آج کے زمانے میں نہیں ہے. لیکن اگر حلال کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو اتنا بڑھاتا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ بن جاتا ہے. بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے، بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے. لیکن اگر حرام مال ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا صَدَقَةٌ مِّن غُلُولٍ، حرام مال اور چوری کا مال کا صدقہ قبول نہیں ہوگا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے حلال کمائی کے حوالے سے، اتنا اہتمام آپ نے حلال کمائی کے تعلق سے لحاظ رکھا ہے. راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک کھجور گری ہوئی ہے. اگر راستے میں معمولی چیز گری ہوئی چیز مل جائے کھانے پینے کی تو ہم اگر کھانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں. اگر معمولی چیز ہے جیسے کھجور ایک گری ہوئی ہے ہم کھا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو یہ صدقے کا مال ہے، ہو سکتا ہے کوئی لے جا رہا ہو صدقہ کرنے کے لیے گر گیا ہو، صدقے کا مال ہو، میں اس کو کھا لیتا. لیکن شبہ ہے، شک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مال صدقے کا ہو. انبیاء صدقہ نہیں کھاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کھجور کو نہیں کھایا، چھوڑ دیا. ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے، صدقے کے کھجور برتن میں لا کے رکھی گئی، آپ کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیا. بچے تھے، نہیں سمجھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ڈال کر کے، چھوٹا بچہ ہے کھا لے تو کیا حرج ہے، لیکن تربیت ہے. تربیت دیکھیے، کہا چھوٹا بچہ، آپ نے اپنے ہاتھ کو، انگلی کو داخل کیا ان کے منہ میں اور نکال کر کے باہر کر دیا اور کہا اس کو نکالو، کخ نکال دو. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم آل محمد یعنی محمد کے گھر والے صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ اتنا اہتمام کیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام نے کچھ مٹھائی لا کے کھلائی. زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے اس نے کہانت کی تھی، چھوچا کیا تھا، تو پیسہ ملا کب؟ بعد میں ملا. اور اسی پیسے کو مٹھائی خرید کر کے لایا اور حضرت ابوبکر صدیق کو کھلا دیا. کھلانے کے بعد کہتا معلوم ہے کون سا پیسہ تھا، مٹھائی کیسی تھی؟ کہا مجھے کہانت کرنی نہیں آتی تھی. زمانہ جاہلیت میں ایسے ہی چھوچا کر کے بیوقوف بناتا تھا. بہت زمانہ پہلے اس کو کہانت کی تھی، آج وہ لا کر پیسہ دیا ہے، اس کی اجرت آج لا کے دی ہے، میں نے وہی مٹھائی خرید کے تو آپ کو کھلا دیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہو گیا اور اپنے ہاتھ کو حلق میں داخل کیا اور جو کھایا تھا اس کو نکال دیا، قے کر دیا. اتنا اہتمام کر دیتے. ہمارے اسلاف کی خواتین، مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ہماری اسلاف کی خواتین اپنے شوہروں کو نصیحت کرتی تھی. کیا کہتی تھی؟ جب ان کے شوہر کمانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو کہتے تھے دیکھو ہم بھوک پر صبر کر سکتی ہیں. دنیا کے اندر مال کم ہوگا، کھانا کم ہوگا، خوراک کم ہوگی، ایک وقت کھائیں گے، دو وقت کیا بھوکے رہیں گے، بھوک ہمیں برداشت ہے، غریبی ہمیں منظور ہے. ہمارے اسلاف کی خواتین کتنی دیندار تھی. تربیت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، بچوں پر صحیح تربیت کا اثر کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں سے ہوتا ہے. ہمارے اسلاف کی خواتین اپنے شوہروں سے کہتی تھی کمانے جا رہے ہو، حلال کمائی لانا، ہمارے لیے حلال لانا. دنیا میں ہم کم مال پر خوش ہو سکتے ہیں، بھوک پر صبر کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کرتے. اگر تم ہمیں حرام کھلاؤ گے، ہم حرام کھائیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا، کیا انجام ہوگا. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، نصیحت ہے کہ ہم اپنی کمائی کو صاف ستھری رکھیں، اپنے بال بچوں کو حلال کھلائیں. بات یہ چل رہی تھی کہ حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ قبول ہوتا ہے اور حرام مال جو خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے.